السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر نوجوانوں کا ایک مزاج ہے، ایک ماحول ہے کہ ہم لوگ عید کے موقع کے اوپر یا کسی قسم کا ایسے چھٹیاں کا موقع ہو تو گھومنے پھرنے کا ایک مزاج ہے، گھوم پھر کر آتے ہیں۔ تو ہمارے دوست احباب بھی اس دفعہ اکٹھے ہوئے اور الحمدللہ ہم نے بالا کوٹ کی طرف، ارادہ تو یہ تھا کہ مانسہرہ کی وادی سرن کی طرف جائیں گے، لیکن جب مانسہرہ شہر میں پہنچے تو گرمی کی بہت شدت تھی، اور چونکہ ہمیں راستہ بھی معلوم نہیں تھا وادی سرن کا، تو ہم نے پھر بالا کوٹ کی طرف جو ہے نا وہ سفر کا ارادہ کیا۔ تو ہم بالا کوٹ کی طرف گئے۔ جب بالا کوٹ شہر میں پہنچے، بازار میں جو ہے نا وہ دل میں داعیہ بھی تھا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو ہے نا وہ حاضری دیں گے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کریں گے، وہاں پر ایصال ثواب کریں گے۔ وہ شخص کہ جو بریلی علاقے سے چلا، افغانستان کے کئی علاقوں سے ہو کر، پنجاب کے علاقوں سے ہوتا ہوا وہ اکوڑا خٹک تک پہنچا، اکوڑا خٹک سے اٹک ہزروں کے کئی علاقوں سے گزرتا ہوا وہ پھر بالا کوٹ کی سرزمین پر پہنچا، اور وہاں پر ایک فیصلہ کن جنگ کی شہادت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، نصیب میں لکھی ہوئی تھی، ان کو شہید ہونا پڑا۔ ان کے ساتھی بہترین عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہیں پر شہید ہوئے۔ الحمدللہ میں خود ہزرو علاقے کا ہوں، تو ہزرو علاقے کے اندر بھی ہمارے، اگر آپ لانسپور سے غازی کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک قبلہ بانڈی علاقہ آتا ہے، یہ غازی انٹرچینج سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے۔ تو اس علاقے میں آپ دیکھیں گے بائیں طرف آپ کو ایک چوٹی نظر آئے گی، اس چوٹی کے اوپر 40 شہداء کی قبریں ہیں۔ تو وہ 40 شہداء کی قبور بھی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہی لشکر کے مجاہدین تھے، کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی اور یہیں پر ان کی شہادت واقع ہوئی اور اجتماعی قبر بنائی گئی۔ اگرچہ علاقے کے لوگوں نے اس کو ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ بنایا ہوا ہے، اور 40 گز اس کا قد تھا اور یہ تھا وہ تھا، لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے حصہ تھے، اور یہاں سے ہو کر وہ بالا کوٹ پہنچے۔ تو آپ نے اگر یہاں سے سفر کیا ہوا ہے بالا کوٹ تک کا، تو آپ سفر کی تھکاوٹ کو، رستوں کو بھی آپ جو ہے نا بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس وقت کتنے کٹن راستے ہوں گے، کتنی تکلیف برداشت کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، صرف وہ آزادی کے لیے، وہ انگریزوں سے جو ہے نا وہ آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کو، کہ انگریز سے آزاد ہو جائے بر صغیر پاک و ہند، اور مسلمانوں کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمان کی حکومت ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلتا رہے، اور اسی اعلاء کلمت اللہ کی راہ کے اندر ان کو شہید بھی ہونا پڑا۔ آج بھی آپ جائیں بالا کوٹ کی سرزمین کے اوپر تو یقین جانیے بالا کوٹ کے بلند بالا پہاڑ بھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کے قصے سناتا ہے، ان کے بہادری کے گن گاتا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا، ان کی تاریخ سے جڑا ہوا بالا کوٹ کا علاقہ، الحمدللہ آج بھی جب بالا کوٹ جاتے ہیں تو سب سے اول فرصت کے اندر جو سب سے پہلے ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے تو وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی عجیب شخصیت سے نوازا تھا ان کو۔ صوفی تھے، بزرگ تھے، اپنے وقت کے پائے کے بزرگ تھے، پائے کے ولی تھے، پائے کے پیر تھے، اور مجاہد تو ماشاءاللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مجاہد تھے اور بہترین مجاہد تھے۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہوا تھا، سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور اتنی عزت سے نوازا تھا۔ کہاں سے وہ بندہ چلا اور کہاں پر آ کر شہید ہوا، اور یہاں پر ان کی قبر بنی۔ تو آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب آپ کا بالا کوٹ جانا ہو تو اس سپوت کا، اس بطل حریت کا، اس مرد حر مرد جری کی قبر کے اوپر لازمی حاضری دیجیے، وہاں پر بڑا سکون ملے گا آپ کو۔ ایصال ثواب کیجیے، یہ ہمارا حق ہے۔ ان کا حق تو یہ تھا کہ وہ ہمیں آزادی دلا دے، وہ ہمیں حق دلاتے خود جو ہے نا وہ شہادت کے منہ تک پہنچ گئے، موت کے منہ تک پہنچ گئے اور لیلائے شہادت کو گلے لگا لیا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، کہ جب بھی جانا ہو تو لازمی ایصال ثواب کیجیے گا، کچھ تلاوت کیجیے گا، ان کے حق میں جو ہے نا وہ ایصال ثواب کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے ساتھی تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔